زمین اور چاند کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 4 کروڑ کلومیٹر آگے نکل آئے ہیں۔ وہ سامنے 11 کروڑ کلومیٹر دور ہمارا سورج چمک دمک رہا ہے۔ ہماری زمین اور سورج کے درمیان وہ سامنے وہ دھرتی ہے جہاں ہر روز قیامت اترتی ہے۔ یہاں سورج مغرب سے نکلتا ہے۔ ورلڈ ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد بیت۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ زہرہ ہے، وینس زمین کا جڑواں سیارہ۔ لیکن جڑواں کیسے؟ زمین تو جنت جیسی سرسبز زندگی اور دوستوں سے بھرپور، مگر یہ وینس اف توبہ! عاطف شاہ بھی کیا گولتے ہوں گے جو گرمی یہاں ہے۔ وینس کی زمین آگ اگلتی ہے، آگ اور بادلوں سے تیزاب کی بارش ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کروڑوں کلومیٹر دور کی خبر ہمیں کیسے ہے؟ یہ وینس جنہیں رومن محبت کی دیوی کہتے تھے، جنہیں ہم صبح اور شام کا ستارہ کہتے ہیں، کیا ہم وہاں رہ بھی سکتے ہیں؟ وینس پر کوئی زندگی ہے؟ صبح ہوتی ہوئی اور شام ڈلتے ہی جو آسمان میں سیارہ نظر آتا ہے وہ سیارہ زہرہ، پلینٹ وینس ہے۔ وینس ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ تو نہیں، لیکن سب سے روشن کیوں نظر آتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زمین کا سب سے قریبی سیارہ ہے۔ دوسری سب سے اہم وجہ اس کے گرد گیسوں کے گہرے بادل۔ جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ روشنی کا 70% واپس ریفلیکٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وینس چاند کے بعد آسمان کا سب سے روشن جسم نظر آتا ہے۔ اور جب رات بہت گہری ہوتی ہے تو یہی حسین سیارہ صبح کی امید بھی دلاتا ہے۔ لیکن یہ باہر سے جتنا حسین نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی بھیانک ہے۔ وینس کی سطح پر 250 کلومیٹر تک گیسوں کے گہری اور موٹی تہہ لپٹی ہوئی ہے۔ اگر ان بادلوں کو چیرتے ہوئے نیچے جائیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ خدا کی پناہ! اگر جہنم کی ایک جھلک انسانی زندگی میں دیکھنا ممکن ہوتی تو وہ وینس کی دھرتی ہی ہوتی۔ اس کی زمین ہر وقت لاوا اگلتی رہتی ہے۔ جس طرح ہماری نیلی زمین پر درختوں کے جنگل ہے، وینس پر آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ آتش فشاں پہاڑ ہی ہوتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، مگر یہاں تو ہر وقت طوفانی بارش ہوتی ہے، وہ بھی تیزاب کی۔ اف میرے خدا! تیزابی بارش ذہن میں رکھیں اب اور بھی سنیں۔ وینس پر سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار میں طوفانی ہوا بھی چلتی ہے۔ ہماری زمین پر آنے والی کیٹیگری کو ہم 1، 2، 3 اور 5۔ کیٹیگری 5 سب سے بڑی کیٹیگری ہے، جس میں درخت اکھڑ جاتے ہیں اور چھتیں اڑ جاتی ہیں۔ وہ علاقہ رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس طوفان کی رفتار 250 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، لیکن وینس پر جو طوفان ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے اس کی رفتار ہوتی ہے 260 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ یہ وینس جیسے زمین پر رہتے ہوئے ہم نے دل سے چاہا تھا کبھی، اب وینس کی دھرتی ہم سے کہہ رہی ہے آپ کو میری تعریف کی کیا ضرورت، میں وہی ہوں جسے چاہا تھا آپ نے کبھی۔ خوفناک سیارے پر تو کوئی نہیں رہ سکتا، یہاں تو زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی 2 بڑی وجہ ہے۔ ایک تو 250 کلومیٹر گیسوں کا تہہ کی وجہ سے وینس پر ایٹماسفیئر زمین سے بے پناہ زیادہ ہے۔ کوئی انسان تو کیا، گاڑی بھی کھڑی کر دی جائے وہ بھی پچک کر رہ جائے گی۔ زندگی کی سب سے بڑی وجہ پانی اور آکسیجن، مگر وینس پر تو آکسیجن نہ ہونے کے برابر اور نہ ہی پانی۔ وہ گیس جو زندگی کی علامت بالکل نہیں، کاربن ڈائی آکسائیڈ، وہ وینس کی زمین پر 96% ہے۔ اور یہ کیا، وینس کی سطح پر تو سنگ مرمر کے پتھر ہے، وہ بھی بہت بڑی مقدار میں۔ سنگ مرمر کا پتھر کبھی بھی پانی کے بغیر نہیں بنتا، وہ بھی بڑی مقدار میں، سمندروں جتنا پانی۔ تو کیا اس کا مطلب وینس پر کبھی سمندر بھی تھے؟ جی ہاں، وینس شروع میں زمین ہی کی طرح تھا۔ اربوں سال پہلے ہمارے نظام شمسی جب وجود میں آئے تو زمین اور وینس ایک ہی جیسے تھے، ان پر زیادہ فرق نہیں تھا۔ ان دونوں میں لہراتے ہوئے سمندر تھے، لیکن پھر وینس سورج کے قریب تر چلا گیا اور گرم تر گرم ہوتا گیا۔ وینس جہنم زار بن گیا، سورج کی روشنی اس میں داخل تو ہو جاتی پھر واپس نہیں آ پاتی۔ یہی وجہ کروڑوں سال تک وینس کے اندر جمع ہوتی چلی گئی اور اس کا درجہ حرارت بڑھتا گیا۔ وینس پر درجہ حرارت 470 سینٹی گریڈ کو پہنچ گیا اور بعض جگہ پر اس سے بھی زیادہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت